تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سابق گورنر لطیف کھوسہ صاحب رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض عوان صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں، جو اس جگہ پہ موجود تھے جہاں سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب پہلے آپ کی جانب کئی لوگوں کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پرچہ جو ہے وہ درج کیا گیا، آپ کے جو ورکرز ہیں، ساتھ دہشت گردی کی جو دفعات ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ دفعات جو ہے یہ ڈراپ کر دی گئی ہے یا کہ ابھی تک اسی دفعات کے تحت آپ کے جو ورکرز ہیں وہ حراست میں، اور کتنے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 42 کے قریب ابھی تک آپ کے لوگ جو ہیں وہ حراست میں ہیں۔ نہیں دیکھیں، ایک تو 42 نہیں ہے، آپ یہ ایک تھانے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ پاکستان لاہور کے مختلف تھانوں میں ہمارے جتنے، ہم نے چونکہ طے کیا یہ تھا کہ ہمارے لاہور سے مختلف علاقوں سے 34 ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لاہور سے، انہوں نے اپنے اپنے وارڈ سے اپنے اپنے حلقوں سے جو ہے اپنا قیادت کر کے تو جی پی او چوک پہ اکٹھا ہونا تھا، اور اس کے بعد ہم نے صوبائی اسمبلی تک جو ہے اکٹھا ہو کر ہم نے ایک جلوس کی شکل میں ہڑتال کا اپنا جو ہے مدعا بیان کرنا مقصود تھا۔ اور جو ہمارے ساتھ الیکٹورل فراڈ ہوا ہے، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس کے خلاف احتجاج جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین محترم عمران خان صاحب نے کال دی تھی، ہم نے اس کی لبیک کہتے ہوئے اس پہ جو ہے ہم نے عملداری کے لیے کیا تھا۔ میں وہاں سے چونکہ میرے نیچے 4 صوبائی اسمبلی کے امیدوار آتے تھے، میں قیادت کرتے ہوئے جب میں کینٹ کچہری کے سامنے سے جو ہے پہنچا تو وہاں ایک ادریس نامی جو ایس ایچ او ہے وہ اس نے آگے سے روکا، اور پولیس کی اس کی بھاری نفری ساتھ تھی۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے، کوئی آپ کے پاس جو ہے ایف آئی آر ہے، کوئی آپ کے پاس اسپیکر کی اجازت ہے؟ آپ میں ایم این اے ہوں، اور ایم این اے کو گرفتار بغیر اسپیکر کی اجازت کے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اتنے میں وہ اس نے جو ہے ڈی ایس پی کو بلا لیا، رانا اشفاق ڈی ایس پی ہے اور کینٹ کا، تو اس نے مجھے کہا کھوسہ صاحب پلیز ہم یہ بیٹھ کے تو دفتر میں بات کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میری تو 5 دہائی اسی وکالت کے اس سے قانون کے جو ہے طالب علم کی حیثیت، تو میں ساتھ چلا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں جی، اور وہاں پہلے نارتھ تھانے میں گئے، وہاں کمرہ نہ ملا، پھر ساؤتھ کے ایسے چوک کا کمرہ خالی کروا کے اور وہاں مجھے انہوں نے جا کے بٹھا دیا، اور بظاہر وہ اتنے معذرت خواہان سے آپ سوچ نہیں سکتی کہ جی ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں جی، اوپر سے حکم ہے کھوسہ صاحب چائے پیئیں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، بڑی خوش آمدید۔ اوپر سے جب حکم ہے تو کیا مطلب کھوسہ صاحب اوپر سے کہاں سے اوپر ہے؟ حکومت سے بھی اوپر سے حکم ہے کہ حکومت تک کی بات گئی ہے؟ یہی تو میں منیزہ آپ سے پوچھتا ہوں یہی، کیونکہ دیکھیں کے پی کے خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایسا سانحہ نہیں ہوا، اور وہاں کھلی چھوٹ تھی اور سبھی نے احتجاج کیا اور بھرپور انداز سے احتجاج کیا۔ اسلام آباد میں کوئی ایڈمنسٹریشن نے دخل نہیں دیا، وہاں بھی جو ہے جلوس نکلے، جو بھی ہوا جلسے ہوئے۔ اسی طرح جو ہے سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب کو کیا خاصی ایسی جو ہے سوائے اس کے کہ یہاں مسلم لیگ نون کی بادشاہی ہے، اور یہاں یا تو اچھا، مگر لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، چونکہ ہمارے ساتھ ریاض عوان صاحب بھی ہیں جو رپورٹر ہیں آج نیوز کے، اور وہ جائے وقوعہ پہ ہی موجود تھے، ان کے پاس بھی کچھ اپڈیٹ ہے۔ ریاض عوان صاحب، جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت حراست میں ہیں، یہ ہمیں خبر مل رہی ہے کہ کوئی اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل پیش رفت تو ہوئی ہے کہ آج جو پرانی انارکلی میں ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا جس کے ایف آئی آر میں 42 لوگ گرفتار تھے، جن میں کچھ خواتین بھی تھیں، اور فرد عباس جو این اے 119 سے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑے تھے وہ بھی اس میں نامزد تھے، اور وہاں پر ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا اور شراب کی بوتل بھی برآمد ہوئی تھی، اور انہوں نے وہاں پر پولیس کے اوپر گاڑی چلانے کی کوشش بھی کی تھی جس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت نے ڈسچارج کر دیا، اور 42 سے 42 لوگوں کو جو ہے وہ پولیس کو حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، جس کے بعد عدالت سے وہ تمام سے 42 لوگوں کو پولیس لے کر تھانے لے گئی، وہاں ان کا بایو میٹرک کرنے کے بعد ان کو رہائی کا حکم دیا گیا۔ یہ اس مقدمے میں تھا۔ باقی 6 مقدمات تھے لاہور بھر میں، تو اس میں تقریباً 100 سے زائد لوگ جو تھے وہ گرفتار تھے، اور باقی عدالتوں میں بھی ان کو آج پیش کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو رہا بھی کر دیا گیا۔
اور جو ہے وہ یہاں پرانی انارکلی میں جو مقدمہ تھا مار روڈ پر، وہاں پر اس مقدمے کو ڈسچارج کیا گیا ہے. جی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریاض عوان صاحب کے بیشتر جو ان کے کارکنان ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 100 سے زائد ہیں وہ. جی عدالت نے بالکل ان کو حکم دیا تھا کہ وہ فوری طور پر ان کو رہا کر دیں، اور کچھ قانونی جو ہیں وہ ضروریات تھی وہ پوری کرنے کے بعد ان کو اب چونکہ پرانی انارکلی تھانے لے گئے تھے، وہاں پر جو قانونی کاروائی مزید رہتی تھی وہ کرنے کے بعد ان کو رہا کیا جائے گا. ابھی وہ کاروائی جاری ہے، کچھ دیر تک ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا. 42 یہ لوگ ہیں جن میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز، ان کے خلاف الیکشن لڑنے والے فرحت عباس جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. جی آپ بتا چکے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیشتر جو لوگ ہیں ریاض عوان صاحب، آپ یہ بتا رہے ہیں ریاض عوان صاحب آپ یہ بتا چکے ہیں کہ بیشتر جو لوگ ہیں ان کی رہائی کا جو ہے وہ آرڈر ہو چکا ہے. لطیف کھوسا صاحب آپ کی جانب اب بات یہ ہے کہ ان کے پر انسداد دہشت گردی کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی لانچ کی گئی ہوئی ہے. تو اگر اب آپ پھر سے کہتے ہیں کہ جی کال دیتے ہیں کہ جی آپ نے احتجاج کرنا ہے، تو پھر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے؟ چونکہ پھر پولیس ایف آئی آر تو آلریڈی فعال ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر خارج ہو گئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں لیونگ ایف آئی آر ہے اس کے تحت ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ادھوری کہانی بتائی ہے، باقی ساری ایف آئی آر میں سے بھی یہی آرڈر ہوا ہے، ڈسچارج کر دیا گیا ہے. اور ساری ایف آئی آر جتنی تھی 6 کی 6 لاہور کی جو تھیں وہ ساری انسداد دہشت گردی ہی کے دفعات کے تحت کی گئی تھی، سوائے میرے اور سلمان راجہ اکرم راجہ کے. ہمارے خلاف 290 اور 291 یعنی ہم نے جو ہے ٹریفک بلاک کر کے تو جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دی اور نویسنس کا باعث بنے. ہمارے خلاف صرف آپ کو چھوڑ کے باقیوں کے اوپر کیوں انہوں نے انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائیں؟ آپ دونوں کیونکہ آپ وکیل ہیں اسی لیے. دیکھیں ان سے پوچھیں، وہ اور مزہ کا خیز ہے. پہلے تو مجھے 6 گھنٹے بٹھائے رکھا، میں پوچھتا رہا بھائی بتاؤ میرے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی کچھ ہے. باقیوں پر تو انہوں نے کہا جی انہوں نے تڑ فائرنگ کی اور انہوں نے جو ہے ڈنڈے سوٹے چلائے اور انہوں نے پولیس کی وردیاں پھاڑ دی اور انہوں نے جو ہے گاڑیاں پولیس کی جو ہے نقصان پہنچایا. یعنی اس سے زیادہ منیزہ جھوٹ بول نہیں سکتے، کیونکہ نہ کسی کے پاس اسلحہ تھا، نہ کسی کے پاس ڈنڈا سوٹا تھا، نہ ہم نے سختی سے منع کیا تھا پرامن احتجاج ہوگا. اور ہمارے پاس سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے یا عمران خان کی تصاویر تھیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ جھوٹ کا پلندہ. اور پھر اگر ساری ایف آئی آریں پڑھیں تو آپ کو ایک ہی مضمون نظر آئے گا، ایک ہی مضمون، یعنی یہ ایک ہی طرح کے تو ترتیب سے مضمون. یہ وہی 9 مئی والا سانحہ جس طرح وہ ایک ہی قسم کی ایف آئی آر 9 مئی کو بھی درج کی گئی تھی، یہ وہی مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. میں بی بی مریم سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کی اپنی حکومت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آپ کہتی ہو کہ جی میں تو سارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے اس میں کوئی جو ہے تمیز تشخیص نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اوپر بھائی صاحب بھی بڑھ کے مارتے ہیں، وہ جو شہباز شریف صاحب ہے. اصل میں دونوں مصیبت یہ ہے کہ ہارے ہوئے ہیں، ان کا مینڈیٹ لوگوں نے ان کو دیا نہیں ہے. مگر لطیف کھوسا صاحب اب بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، مگر چونکہ آپ سینئر وکیل ہیں، آپ قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ جو ہمیں کلیئر کر دیجئے کہ یہ جو انسداد دہشت گردی کی ایف آئی آرز آپ کے کارکنان کے اوپر ہوئی ہیں، کیا یہ پوری طرح سے کوش ہو گئی ہیں یا کہ یہ لیونگ ایف آئی آرز ہیں اور ان کے تحت آئندہ اگر آپ کال دیں گے پروٹیسٹ کی تو یہ پھر ان کے تحت گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟ جی نہیں، جب ڈسچارج ہو جاتے ہیں آپ تو وہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ایسا شواہد، کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسی بنیاد ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اور ان پرچوں کو لغو اور عبث کر کے جو ہے میں تو خود جو ہے ان کے اوپر پروسیکیوشن کروں گا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے اور مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، کرمنل انٹیمیڈیشن کے دفعات. میں جاتے ہی پہلے پوائنٹ آف آرڈر کر کے قومی اسمبلی میں اس چیز کو اجاگر کروں گا. یہ بریچ آف پریویلیج ایک ایوان کا ہوا ہے، پارلیمان کا بریچ آف پریویلیج ہوا ہے. اگر پارلیمان کی آپ تضحیق کرتے ہو اس طریقے سے کہ ایک ایس ایچ او پکڑ کے جو ہے ایک ایم این اے کو وہ پابا سلاسل کرتا ہے، گرفتار کرتا ہے، تو پھر ریاست ختم ہو جاتی ہے، پھر مذاق ہے ریاست کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا قانونیت ہے. جی آپ اس وقت نیشنل اسمبلی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اسلام آباد جا رہے ہیں تاکہ آپ اس نقطے کو اٹھا سکیں کہ بریچ آف پریویلیج ہوا ہے قومی اسمبلی کا، جس کے اوپر آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر.
बिल्कुल ऐसा ही है। न सिर्फ ये बल्कि मैं तकाजा करूंगा कि उनको जो है जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है और जिन्होंने करवाया है, बशमूल चीफ मिनिस्टर, बशमूल आईजी के, बशमूल डीआईजी के, बशमूल एसएसपी के और डीएसपी और एसएचओ के, जिन्होंने मुझे ये वहाँ पाबा सलासिल, क्योंकि जाहिर है एसएचओ की औकात नहीं है कि वो एक साबका गवर्नर, एक साबका अटॉर्नी जनरल, एक साबका फेडरल मिनिस्टर, एक सिटिंग एमएनए को वो गिरफ्तार करे, ये एसएचओ और उसकी औकात हो ही नहीं सकती है, और वो भी खुद कह रहे थे। तो इसलिए मैं इन सारों को फरीक बनाऊंगा और इन सारों के खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाई का जो है तकाजा करूंगा पार्लियामान से। करती है नहीं करती है, मैं इस्तगासा करूंगा फिर उसके बाद, और हम ये इसको मंतकी नतीजे तक पहुंचाएंगे। क्या यार बात सुने, कोई बुनियादी हकूक होते हैं, कोई इंसानी हकूक होते हैं, कोई आईन होता है, बहुत बहुत शुक्रिया की पासदारी होती है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप जो है इस वक्त आप जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, और आपने कहा कि आप जो है कार्रवाई करेंगे और उसके अंदर आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो आपको हिरासत में लिया गया, और आपने कहा कि ये इलीगल एक तरीके से डिटेंशन थी। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज अवान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया और जो डिटेल्स थी उसे आगाह किया।